اپنی والدہ شوکت کیفی کے بارے میں شبانہ اعظمی۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کی مہک آ جاتی، خس کی مہک گرمیوں میں، مٹی کی مہک بارشوں میں، اور شمامت العنبر کی مہک جاڑے میں۔ کانوں کی بالیوں میں ممی ہمیشہ موگرا پہنتی۔ وہ اکثر حیدرآباد کی تپتی راتوں کا ذکر کرتی، جہاں کی رسم تھی کہ سلگتی زمین پر ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کرنا، برآمدے میں چارپائیاں بچھانا، سفید چادروں پر مٹی جھاڑنا اور ان پر موتیے کے پھول سجانا۔ زندگی سے رومانس تو کوئی ممی سے سیکھے۔ جب میرے ابا کیفی اعظمی نے شادی کے لیے ممی کا ہاتھ مانگا تو میرے نانا کہنے لگے، شوکت نازوں میں پلی ہے۔ وہ نوجوان جو کمیونسٹ پارٹی کا ممبر ہے اور محض 40 روپے ماہوار کماتا ہے، وہ شوکت کو خوش کیوں کر رکھ پائے گا؟ اس سے پہلے کہ کیفی کچھ کہتے، 19 سالہ شوکت بول اٹھی، ابا جان، میں شادی صرف کیفی ہی سے کروں گی۔ اگر کیفی مزدوری کریں گے تو میں بھی ان کے ساتھ اینٹیں اٹھاؤں گی۔ کئی دہائیوں کے بعد جب نانا نے ابا سے پوچھا کہ شوکت کے ساتھ زندگی کا سفر کیسا رہا، تو کیفی بولے، شوکت بہترین ساتھی ہے۔ ساتھی کا لفظ دوست لفظ سے کہیں گہرا محسوس ہوتا ہے۔ شوکت جتنی پیار کرنے والی بیوی تھیں، اتنی ہی بے لوث ماں۔ وہ زمانے بہت سخت تھے۔ روزی کمانے کے لیے ممی نے ریڈیو اناؤنسر کی ملازمت کر لی تھی، ساتھ ہی ساتھ پرتھوی تھیٹر میں بھی کام شروع کر دیا تھا۔ اپنی معمولی تنخواہ وہ کیفی کو دے دیتی، کیفی اپنا بیشتر وقت کمیونسٹ پارٹی کو دیتے۔ پرتھوی تھیٹر مختلف جگہوں کا دورہ کرتا اور ممی ہمیشہ تھیٹر کے ساتھ ہوتی۔ تھیٹر کی مصروفیات کی وجہ سے اکثر ممی کو 3 مہینے تک گھر سے دور رہنا پڑتا۔ میں اکثر اس بات پر حیران ہوتی ہوں کہ شوکت ایک روایتی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود جب کام کی وجہ سے اپنی گھر کی ذمہ داریوں سے دور رہتی، تب بھی ان کے ضمیر پر بوجھ نہ پڑتا۔ آج بھی کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو اپنے بچوں کی پرورش اور اپنی پیشہ ورانہ خواہشوں کے بیچ میں بٹا ہوا محسوس کرتی ہیں۔ شوکت کے اندر ایسی کوئی تقسیم نہ تھی۔ جس دن اماں کی تھیٹر پرفارمنس ہوتی، وہ دوپہر ہی کو چلی جاتی اور پیچھے ابا اماں کے گھریلو فرائض نہایت خوش اسلوبی سے نبھاتے۔ ابا نے ہم بچوں میں اماں کی عزت بطور ایک ماں، بطور ایک فنکار اور بطور ایک آزاد عورت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ جب شوکت کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جاتی تو ہمارے لیے کچھ پیسے چھوڑ جاتی۔ بابا، میرا چھوٹا 5 سالہ بھائی، وہ پیسے سنبھال کر رکھتا کیونکہ بقول اس کے ان میں سے ممی کی مہک آتی ہے۔ میں بھائی سے 3 سال عمر میں بڑی تھی، اس لیے میں چاہتی کہ پیسے خرچ کر دیے جائیں۔ اسکول کے باہر ملنے والی بڑیا کے میٹھے بالوں پر، یعنی کاٹن کینڈی۔ میرا بچپن تو بہت اچھا گزرا، لیکن تھی میں ڈرامے باز۔ ایک صبح ناشتے پر ممی نے ڈبل روٹی کا ایک سلائس میری پلیٹ سے اٹھا کر میرے بھائی کی پلیٹ پر رکھ دیا کیونکہ اسے دیر ہو رہی تھی۔ مجھے اس معمولی بات نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ممی میرے بھائی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ کئی دنوں تک میں اس فرضی غم کو سینے سے لگائے اداس گھومتی رہی۔ جب ممی نے کوئی توجہ نہ کی تو میں بدتمیزی پر اتر آئی۔ ہفتے بھر کے بعد ممی نے بالآخر مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ بھائی ہوا کیا ہے؟ میں چلا کر بولی کہ آپ نے ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے، آپ بھیا کو مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ شاید بہت سے والدین اپنی بیٹی کی اس بات پر چونک جاتے، لیکن ممی کسی اور ہی مٹی کی بنی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا، جہاں میں تمہاری اماں ہوں وہاں ایک انسان بھی تو ہوں۔ تمہارا بھائی ایک فرما بردار لڑکا ہے اور تم بدتمیز ہو۔ ظاہر ہے میں تمہارے بھائی سے زیادہ پیار کروں گی۔ ممی کی یہ بات سن کر
ایک لمحے میں میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ بہت برسوں بعد جب میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ نے اپنی 9 سالہ بیٹی سے ایسے کیوں کہا، تو ممی ہنس دیں اور بولی تاکہ تم زندگی میں بہت جلد سیکھ جاؤ کہ تمہاری ممی کے ساتھ ایموشنل بلیک میلنگ نہیں چلے گی۔ ایسی باتیں ممی کا خاصہ تھیں۔ ممی ہر کسی کے سامنے صاف سچ کہہ دیتی، کبھی کوئی بات گول گھما کر نہ کہتی، نہ ہی کوئی آئیں بائیں شائیں کرتی۔ اس عادت کے باوجود یا شاید اسی وجہ سے وہ اپنے خاندان اور اپنے دوستوں میں بہت مقبول تھیں۔ وہ ہر کسی کی حوصلہ افزائی کرتی۔ ان کی بھانجیوں، بھتیجیوں اور آگے ان کی اولادوں نے ممی ہی سے سیکھا کہ اپنے اوپر اعتماد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ممی نے انہیں سکھایا کہ خوشی کیسے تلاش کرتے ہیں اور جب وہ حاصل ہو جائے تو اسے بھرپور طریقے سے جیتے کیسے ہیں۔ ممی ہی نے ان کو حقیقی معنوں میں اپنی ذات کی زنجیروں سے آزاد کیا۔ چھوٹی عمر میں جب کنڈرگارٹن میں داخل ہوئی تو مجھے اسکول جانا ذرا پسند نہ تھا۔ میں اسکول نہ جانے کی ضد میں زور زور سے ایڑیاں زمین پر رگڑتی، لیکن پھر بھی مجھے زبردستی اسکول بھیج دیا جاتا۔ پہلے امتحان کے بعد جب میرا نتیجہ نکلا تو ہر مضمون میں میرے نمبر 0 آئے۔ ممی ناراض ہونے کے بجائے کہنے لگیں، یہ بچی بے وقوف نہیں، سمجھدار ہے، یہ ضرور کچھ کہنا چاہ رہی ہے، اسکول کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے، ہمیں اسے اسکول سے اٹھا لینا چاہیے۔ شاید ممی نے تبھی پہچان لیا تھا کہ ان کی بیٹی میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی سکت موجود ہے۔ ممی نے کبھی مجھ سے اداکارہ بننے کی توقع یا امید نہیں رکھی۔ جب میں نے خود اداکاری کا شعبہ چنا تو وہ خاموش رہی۔ ایک دن انہوں نے میری فلم انکور دیکھی۔ جب فلم کا شو ختم ہوا تو انہوں نے ہال میں بیٹھے بیٹھے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور بولی، تم تو بہت اچھی ایکٹریس ہو، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ آس پاس بیٹھے لوگ کیا سوچیں گے کہ ماں خود اپنی ہی بیٹی کی تعریف کر رہی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک اور فلم فاصلہ کے نام سے ریلیز ہوئی۔ اس مرتبہ جب ممی نے وہ فلم دیکھی تو بولی، اگر یہ فلم میں نے پہلے دیکھ لی ہوتی تو میں تمہاری شادی کر کے تمہیں سسرال بھجوا دیتی تاکہ ہماری فلم انڈسٹری تم جیسی ایکٹریس سے محفوظ رہے۔ آنے والے برسوں میں ممی کی رائے میرے لیے بہت اہم ہوتی گئی۔ وہ بلا جھجک تعریف بھی کرتی، تنقید بھی۔ جب انہوں نے میری فلمیں ارتھ، کھنڈر اور منڈی میں میرے کام کی تعریف کی تو مجھے لگا گویا دنیا کی تمام دولت مجھے مل گئی ہے۔ انہوں نے الفاظ کا سہارا لیے بغیر ہی مجھے اداکاری کے بارے میں بہت کچھ سکھایا۔ وہ اپنے ہر کردار میں ڈھلنے کے لیے بہت محنت کرتی، اپنے ڈائلاگز کو بار بار دہراتی، گھر میں بھی اپنے کردار والے کپڑے پہن کر کئی دن پہلے ہی تیار رہتی۔ میں نے بھی یہ عادت ان سے وراثت میں لی۔ انہوں نے ہی مجھے سکھایا کہ ایک اداکار جب سیٹ پر پہنچتا ہے تو اسے اپنی ہی دنیا میں ڈوب جانا چاہیے۔ وہ جس دنیا کا کردار ہے، جس دنیا کا حصہ ہے، اس میں تب تک سچائی نہیں آ سکتی جب تک ساتھی اداکار کا رد عمل نہ آئے۔ ممی اکثر پرتھوی راج کپور کا ذکر کرتی، جو کہا کرتے تھے کہ ایک اداکار کو اپنے کردار میں ایسے کھو جانا چاہیے کہ سین کے دوران اگر اسے خنجر کی ضرب لگ جائے تو خون اداکار کے بجائے اس کردار کا نکلے۔ میں ایسی باتیں سن کر ممی کے سحر میں گم ہو جاتی۔ اس زمانے کا ایک مقبول اور کامیاب کھیل تھا جس کا نام تھا افریقہ جوان پریشان۔ اس کھیل میں ممی اور اے کے ہنگل صاحب مرکزی کرداروں میں تھے۔ میری اپنی عمر اس وقت 12 برس ہوگی۔ ممی کے ساتھ میں حیدرآباد آ گئی جہاں یہ کھیل کھیلا جانا تھا۔ حیدرآباد پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے کھیل کے ٹکٹس بہت کم بک سکے ہیں اور ہال تقریباً خالی ہے۔ منتظمین کا اصرار تھا کہ کھیل کو ملتوی کر دیا جائے۔ میں چونک گئی جب ممی اور ہنگل صاحب دونوں نے سختی سے انکار کیا اور مصر رہے کہ پرفارمنس ہر صورت میں اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگی۔ 800 نشستوں کے ہال میں کل 8 لوگ موجود تھے، باقی ہال خالی تھا۔ ممی اور ہنگل صاحب نے بہترین پرفارمنس دی اور اس 12 سالہ بچی کے دل و دماغ میں یہ بات ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی، "The show must go on"۔
کئی برسوں بعد جب میں گھروں کے حقوق کی ایک تنظیم کی ممبر تھی تو مجھے اور میرے ساتھ 16 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا. میرے اوپر جعلی مقدمے بنائے گئے. اتفاقاً اسی دن مجھے ایک کھیل تمہاری امرتا میں سٹیج پر پرفارم کرنا تھا. ممی، ابا، جاوید، فاروق شیخ اور کھیل کے ہدایت کار فیروز عباس خان سب مل کر پولیس اسٹیشن پہنچے. ممی نے پولیس والوں سے استدعا کی کہ شبانہ کو 2 گھنٹے کے لیے رہا کر دیا جائے تاکہ اس کا شو وقت پر شروع ہو سکے. شو ختم ہوتے ہی میں شبانہ کو خود واپس پولیس اسٹیشن پہنچا دوں گی. پھر ممی ٹاٹا تھیٹر پہنچی جہاں یہ کھیل دیکھنے کے لیے شائقین کا رش تھا. ممی بھرے ہوئے ہال سے مخاطب ہوئیں. آپ سب جانتے ہیں کہ شبانہ ایک اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سماجی کارکن بھی ہے. اس لمحے وہ حراست میں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے کچھ دیر کے لیے رہائی مل جائے، لیکن اس کام میں کچھ وقت لگ رہا ہے. اسی وجہ سے آج کھیل کچھ گھنٹے تاخیر سے شروع ہوگا. آپ میں سے جو مہمان ٹکٹیں واپس کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس بھرے ہال میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا. جب میں بالآخر 2 گھنٹے بعد تھیٹر پہنچی تو 7 منٹ کے اندر اندر تیار ہو کر سٹیج پر تھی. کھیل ختم ہونے پر سب نے کھڑے ہو کر ہمیں داد دی. میرے نزدیک یہ داد میری نہیں، ممی کی تھی. ایک اور موقع پر میرے پاؤں میں سخت چوٹ آئی. چلنا دشوار ہو گیا. ان دنوں میں بروکن امیجز نامی کھیل میں اداکاری کر رہی تھی. کھیل شروع ہونے کا وقت آن پہنچا تھا. ممی نے میرا لحاظ کرنے کے بجائے یہ اصرار کیا کہ انجیکشن لگواؤں، پیر پر اچھی طرح پٹی باندھوں، لنگڑا کر چلنے کو کردار کا حصہ بنا ڈالوں. سو میں نے ایسے ہی کیا کیونکہ the show must go on. یہ بات علیحدہ ہے کہ مجھے اگلے دن معلوم ہوا کہ یہ چوٹ معمولی نہیں بلکہ پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور 6 ہفتے تک پیر پر پلاسٹر چڑھا رہے گا. ممی کی اپنے کام سے وفا اور وفاداری دونوں بے مثال تھیں. ایک مرتبہ وہ کسی فلم میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کر رہی تھیں. جب وہ آر کے اسٹوڈیوز پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا میک اپ روم وہ ہے جو جونیئر آرٹسٹ کا ہے. وہ بغیر کچھ کہے تیار ہوئیں، سیٹ پر پہنچیں. ان کا پہلا ہی شاٹ ایک طویل ڈائلاگ تھا. ممی نے پہلی ہی ٹیک میں وہ اس طرح ادا کیا کہ ساری ٹیم نے بھرپور تالیاں بجائیں. رندھیر کپور بھی ٹیم کا حصہ تھے. انہیں جب معلوم ہوا کہ ممی کو چھوٹے میکر روم میں بھیجا گیا ہے تو اپنی ٹیم پر بہت برہم ہوئے. ممی سے معافی مانگی اور پوچھا کہ آپ نے اس بات کی مجھ سے شکایت کیوں نہ کی. ممی آہستگی سے بولیں، میرا فوکس تو میرے کام پر ہے نہ کہ ان معمولی باتوں پر. میرے کام کی آواز میری اپنی آواز سے زیادہ اونچی ہونی چاہیے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ کیا میں بھی کبھی کچھ ایسا کر پاؤں گی. ممی کی ایک اور خوبی جس پر میں حیران ہوتی ہوں یہ تھی کہ وہ کام اور گھر دونوں میں توازن قائم رکھتی تھیں. وہ ایک بہترین مہمان نواز اور میزبان تھیں. گھر پر جب بھی مہمان آتے تو دسترخوان پر شاہانہ کھانے چن دیے جاتے. بریانی، آلو گوشت، شامی کباب، بھیگارے بینگن. ہمارے گھر میں طرح طرح کے مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا. فیض احمد فیض، فراق گورکھپوری، جوش ملی آبادی، پھر ممی کے تھیٹر کے لوگ اور بہت سے اور محنت کش لوگ جو ممی اور ابا کی سرپرستی میں رہتے. مجھے اور میرے بھائی کو پہلے ہی علم ہو جاتا کہ آج مہمان آنے والے ہیں. ممی کے پاس ایک سونے کا کڑا تھا جو وہ اپنی کلائی میں ہر وقت پہنتی. جب بھی ان کی کلائی خالی ہوتی ہم سمجھ جاتے کہ ممی پھر آج وہ کڑا گروی رکھوا آئی ہیں تاکہ مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ رہ جائے. ہندوستانی فلموں میں جیسے ڈرامائی انداز میں بیوی اپنے غریب شوہر سے کہتی ہے کہ لو میرے گہنے انہیں بیچ دو وغیرہ وغیرہ، ممی ہرگز ایسا کوئی ڈرامہ نہ کرتی. وہ سب کچھ نہایت خاموشی سے کرتی. ممی کی شاید ایک ہی کمزوری تھی، ڈھیروں ساڑیاں. میں ممی کو اکثر چھیڑا کرتی تھی کہ اگر آپ کو ساڑیاں اور ابا میں سے ایک کو چننا ہو تو آپ ساڑیاں ہی چنیں گی. کیفی ابھی زندہ تھے جب ممی نے اپنی یادداشتیں ایک کتاب کی صورت میں قلم بند کرنا شروع کی. ابا کے جانے کے ساتھ ممی کی اپنی کتاب مکمل کرنے کی تمنا بھی چلی گئی. بہت دنوں بعد جاوید کے منانے پر ممی نے ایک بار پھر قلم اٹھایا اور آخرکار اپنی کتاب مکمل کر لی. اس کتاب کا نام ہے یاد کی راہ گزر.
اس کتاب کے ترجمے اب تک مراٹھی، گجراتی، ہندی، تامل، جاپانی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی 14 یونیورسٹیوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تاکہ ایک عورت کے زاویے سے جنوبی ایشیا کا ایک پورا دور سمجھا جا سکے۔ انگریزی میں کیفی اینڈ آئی کے عنوان سے نسرین رحمان نے اس کا ترجمہ کیا۔ ڈاکٹر امرتیہ سین نے اس انگریزی ایڈیشن کے بارے میں کچھ یوں لکھا: صرف یہ کہنا کہ یہ ایک دل فروز کتاب ہے کافی نہیں، یہ ایک طلسماتی مجموعہ ہے ایسی زندگی کے لمحوں کا جو ایک حساس اور باصلاحیت عورت نے گزاری اور کیفی جیسے شخص کے ساتھ گزاری۔ یہ دونوں ساتھی نہ صرف محبت اور ازدواجی زندگی میں ساتھ تھے بلکہ معاشرتی مسائل، فن اور تخلیقی دنیا اور سیاسی جد و جہد میں بھی اکٹھے تھے۔ انگریزی میں کیے گئے اس بے مثال ترجمے کی بدولت اب ہمارے پاس ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جس میں ہندوستان کی تاریخ بھی ہے، جنون اور تخیل بھی ہے اور حقیقت کی سختیاں بھی۔ مجھے جب پتا چلا کہ امرتیہ سین نے ممی کی کتاب کے بارے میں یہ لکھا ہے تو میں خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ جلدی سے ممی کے کمرے میں پہنچی اور انہیں یہ خبر سنائی۔ ممی بولی، یہ امرتیہ سین کون ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ نوبل انعام یافتہ بین الاقوامی پائے کے بہت نامور اکانومسٹ ہیں۔ ممی نے اچانک خوشی سے تالی پیٹی اور کہا، ارے پھر تو وہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ اسی خوشی میں ممی اس شام 16 ساڑیاں خرید لائیں۔ میں نے کہا، ممی میں نے اپنی زندگی میں کبھی 16 ساڑیاں ایک ساتھ نہیں خریدیں۔ ممی اترا کر بولی، تمہاری زندگی میں امرتیہ سین نے کبھی تمہاری تعریف بھی تو نہیں کی نا؟ میں مسکرا کر خاموش ہو گئی اور انہیں یاد نہیں دلایا کہ آج دوپہر تک تو آپ اس نام سے واقف بھی نہ تھیں۔ ممی کی زندگی کا مقصد اور محور میرے ابا کیفی تھے۔ 1973 میں جب ابا کو برین ہیمریج ہوا اور ان کی بائیں ٹانگ اور بایاں بازو ضائع ہو گئے تو ممی ان کی بیساکھی بھی تھیں بلکہ ان کا ہر طرح کا سہارا تھی۔ اپنی اس حالت کے باوجود ابا دور دراز کے چھوٹے چھوٹے شہروں سے آئے ہوئے مشاعروں کی دعوت بھی قبول کر لیتے۔ یہ شہر ایسے پسماندہ علاقوں میں ہوتے کہ ان تک صرف ریل گاڑی کے ذریعے رسائی حاصل ہو سکتی تھی۔ ایسے سفر میں ممی ہمیشہ ابا کے ساتھ جاتی۔ وہ کہتی کہ کیفی کا سفر کرنے کا جنون اب اور بڑھ گیا ہے۔ شاید وہ اپنے آپ کو اور دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کا جسم بھلے ہی ٹوٹ گیا لیکن اس کی روح اب بھی مضبوط ہے۔ کیفی کے آخری دنوں میں ممی نے اپنے آپ کو کیفی کے لیے بالکل وقف کر دیا۔ سن 2002 میں جب کیفی کی زندگی کا چراغ بجھا تو ممی کے اندر کی روشنی بھی بجھ گئی۔ کیفی کے چلے جانے کے بعد ممی 17 سال تک زندہ رہیں لیکن ان میں زندہ رہنے کی تڑپ ماند پڑ گئی تھی۔ اس بجھی سی شوکت میں ہمیں کبھی کبھار اس پرانی شوکت کی جھلک دکھ جایا کرتی تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے بھی ممی لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے میں بہت لطف محسوس کرتی۔ جب وہ آنکھیں مٹکا مٹکا کر شیلا کی جوانی گاتی تو ان کی آنکھوں میں وہی پہلے والی چمک ہوتی اور کمرے میں موجود ان مداحوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے۔ جاوید جب انہیں اپنی شاعری سناتے یا میں گانا گاتی تو جیسے ان میں زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ ممی، میں اور جاوید صبح کی چائے ساتھ پیتے۔ ممی کیفی کی شاعری سناتی اور میں فیض صاحب کا کلام گاتی، پھر ہم دونوں مل کر حیدرآبادی گیت گاتے اور اس کے بعد دن کے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ میں کبھی کام کے سلسلے میں جب شہر سے باہر جاتی تو وہ گھبرا جاتی پر اپنی گھبراہٹ مجھ سے چھپائے رکھتی، اور جب کبھی دن ڈھلے جب شام کو میں واپس آتی تو سب سے پہلے ان کے کمرے میں جاتی۔ ان کی شفقت بھری مسکراہٹ میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ وہ میرے دونوں گالوں کو چومتی، میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی اور پوچھتی، کچھ پیو گی، کچھ کھاؤ گی؟ اور پھر 22 نومبر 2019 کا دن آیا جب شام 5:30 بجے میرے بازوؤں میں انہوں نے دم توڑا۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جب بڑوں کا سایہ سر پر ہو تو گھر میں برکت رہتی ہے۔ ان کے چلے جانے کے اگلے دن میں ان کے کمرے میں گئی۔ ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ موجود تھی، بس ممی نہیں تھی۔ میں ان کے بستر پر لیٹ گئی۔
کمرے میں ان کی مہک اب بھی موجود تھی۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کی، ایک گہرا سانس لیا۔ تب اس احساس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ ممی ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ شبانہ اعظمی، 12 ستمبر 2020، فرام دا بک دا اولڈسٹ لو اسٹوری، مدرز اینڈ ڈاٹرز۔